بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ آج بہت سی خبریں ہیں، ایک ہولناک خبر بھی ہے، افسوسناک خبر بھی ہے، لیکن پہلے سیاسی خبروں کی بات کریں کہ علیمہ خان تحریک چلائیں گے، ایران کی فتح، پابندیوں کا خاتمہ، یعنی موسم آ گیا، ریلیف ملے لگا ایرانیوں کو بھی۔ 40 سال سے ان پہ بڑی پابندی ہے۔ یہ کیا ہے، اس کی تفصیلات بتاؤں گا۔ عمران خان کے طاقتوروں سے ڈائیلاگ، مخصوص نشستیں، بینچ کی ٹوٹتی بنتی کہانی، اور فیصلہ کیا آیا۔ فیصلہ وہی ہے جو میں بہت پہلے سے کہہ رہا تھا، اب گیم کی تبدیلی ہوگی، لیکن بہرحال کوئی نہیں مان رہا تھا، نہ کسی کو سمجھ آ رہی تھی، لیکن بہرحال اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ پہلے آپ سے گزارش کا ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ تو پہلی بات یہی کر لیتے ہیں، مخصوص نشستیں، بینچ کی ٹوٹتی بنتی کہانی۔ ہوا یہ کہ حامد خان صاحب نے کل بڑی دھویں دار تقریر کی تھی اور اعتراض کیا تھا، ایک جج کو باقاعدہ تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ مفتی صلاح الدین، جسٹس صلاح الدین بنور نام ان کا۔ جسٹس صلاح الدین نے آج جب بینچ بیٹھا تو حامد خان کو دیکھتے ہوئے کہا کہ چونکہ آپ نے اعتراض کیا، حالانکہ آپ کے ہمارے بہت پرانے تعلقات بھی ہیں، اکٹھے ہم نے کام بھی کیا ہے، لیکن افسوس ہوا کہ آپ جیسے سینئر آدمی نے بلو دی بیلٹ کھیلا، یعنی افسوسناک ہے کہ جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، آئین اور قانون کے تھا، اور ایک اپنی شخصیت کے حوالے سے۔ لہٰذا میں بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر رہا ہوں اور بینچ سے جا رہا ہوں۔ حامد خان صاحب نے کہا میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں، بہت اچھی بات ہے۔ تو جناب باقی ججز تک پڑ گئے، پھر انہوں نے بہت دھلائی کی ان کی۔ جمال خان مندوخیل نے سے باقاعدہ جھڑپ ہوئی ان کی۔ انہوں نے کہا میں اپنی ماں کی فاتحہ خوانی چھوڑ کے آیا ہوں، اور آپ کا مذاق ہی ختم نہیں ہو رہا، آپ نان سیریس ہیں ابھی تک۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا، جو میرے پرانے دیکھنے والے ان کو یہ بات بہت یاد ہوگی، میں ہمیشہ سے ڈے ون سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے وکیل بھی نادان ہیں۔ یہ جو سیاسی مقدمہ اس کو قانونی بنا کے لڑتے ہیں، جو قانونی مقدمہ اسے سیاسی بنا کے لڑتے ہیں۔ تو یہی بات یہاں تھی کہ مخصوص نشستوں پہ بڑی دھویں دار بار بار انہیں کہا گیا کہ جناب فیصل صدیقی کئی دن تک دلائل دے چکے ہیں، جو اس میں وکیل ہیں اصلی، آپ تو سیکنڈ بن ہے، یعنی دوسرے باری آئی آپ کی، تو آپ کے ہم سینئرٹی کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کو موقع دے رہے ہیں، تو 10 منٹ میں دلائل کی بات کریں، باقی چیزیں چھوڑ دیں۔ انہیں دائیں بائیں کہانیاں سنائی، قاضی فائز صاحب کے کیس کی بات کریں، کہ چھوڑ دیں انہیں، آپ نے کل بھی بہت کچھ باتیں کی ہیں، تو آپ کیس سے حوالے سے کوئی بات ہے تو کریں، ورنہ نہ کریں۔ اس پہ بڑی باقاعدہ جسٹس کاکڑ جو تھے وہ بڑے ناراض ہوئے، ان کا بلوچستان سے تعلق ہے، وہ کہتے ہیں میرے سینئر ہیں، میرے استاد ہیں، اگر میں یہاں ذمہ داری پہ نہ بیٹھا ہوتا تو باہر کہیں آپ یہ بات کرتے تو پھر میں کچھ اور اس کا جواب دیتا۔ بہرحال میری مجبوری ہے، اور میں ایسی بے عزتی والی باتیں جو ہیں وہ برداشت نہیں کرتا، لہٰذا آپ جو بھی کریں ٹو دا پوائنٹ بات چیت کریں۔ خیر بہرحال سب نے باری باری، جسٹس امیر الدین خان نے بھی باری لی، اور ایسی دھلائی کی تمام ججز نے۔ انہوں نے کہا یہ جو بینچ ہے اب سن ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ جب چلے گئے صلاح الدین بنور تو پھر وقفہ آ گیا۔ وقفے کے بعد دوبارہ جب بینچ آیا تو اس میں وہ نہیں تھے، 11 افراد تھے۔ تو حامد خان نے اعتراض کیا کہ یہ بینچ اب سن ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو فیصلہ ہے جولائی کا وہ 13 ججز کا ہے، مسعود علی خان والا، تو 13 ججز کا فیصلہ 13 ججز سنے۔ انہوں نے کہا نہیں، فل کورٹ ہے، یہ جتنے جج اویلیبل ہیں وہ موجود ہیں، 2 جج جو تھے وہ پہلے ہی اپنا فیصلہ کر کے وہ اس سے الگ ہو چکے ہیں، ان کا فیصلہ بھی کاؤنٹ ہوگا، ہم 10 اور 2 12 ہیں، اور 13ویں جو ہے یہ صلاح الدین بنور صاحب ہیں۔ تو اب انہوں نے کہا یہ فل کورٹ ہے، اس میں آپ اپنی بات کریں اور کہاں بتائیں، آئین اور قانون کے تحت بتائیں کہ کہاں ہم اس کی سماعت نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ دائیں بائیں کی باتیں کرتے رہے، اصلی قانون اور لا کے حوالے سے بات ہی کوئی نہیں کی انہوں نے، آئینی طور پہ کوئی بات ہی نہیں کی۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے 26ویں ترمیم ہم نے نہیں بنائی، پارلیمنٹ نے بنائی ہے، ہم نے بنائی تو ہم پہ اعتراض کریں۔ 26ویں ترمیم کے بعد یہ جو تبدیلیاں آئی ہیں
اس پہ آپ کو ذرا پارلیمنٹ میں جائیں، آپ کی جماعت بھی ہے، اور آپ کی جماعت نے تو وہاں مثبت کردار ہی ادا نہیں کیا، وہ تو فلور سے باہر چلے گیا بائیکاٹ کر کے، ان کو تو وہاں مخالفت کرنی چاہیے تھی اس کی۔ خاصی کلاس ہوئی اور اس کے بعد پھر فیصلہ ہو گیا محفوظ، لیکن فیصلہ سنا دیا گیا کہ پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ بحال، وہی صحیح ہے۔ کیوں کہ نہ پی ٹی آئی نے سیٹیں مانگی، نہ سنی اتحاد کونسل نے جو ہے المعروف پی ٹی آئی اس نے کہیں مخصوص نشستوں کے لیے اپلائی کیا، نہ ہی اس نے الیکشن لڑا۔ الیکشن کے بعد اس میں لوگ شامل ہوئے، کس نے مشورہ دیا، کیوں مشورہ دیا، وہ ساری بات لہٰذا پچھلا ہوا۔ اب کیا ہوا، اب جب یہ سیٹیں جائیں گی پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی کے پاس، ایم کیو ایم کے پاس، تو جناب ایوان میں جو نمبر گیم ہے وہ تبدیل ہو جائے گی، اور خالی یہاں نہیں تبدیل ہوگی، یہ وہاں بھی تبدیل ہو جائے گی، کے پی کے میں بھی، اور شاید کے پی کے وہ جو سینٹ کے الیکشن رکے تھے وہ بھی ہو جائے، لیکن وہاں کی صورتحال آپ کو پتہ ہے مختلف ہے۔ اب بات کرتے ہیں علیمہ خان کی تحریک چلانے کی۔ پی ٹی آئی کی طرف سے بڑا دباؤ ہے، اور علیمہ خان بھی بار بار گلا شکوہ کر رہی ہیں، اور وہی سامنے آتی ہے، وہ کہتی ہے جب میں آ سکتی ہوں باقی کیوں نہیں آتے؟ انہیں باقیوں پہ اعتراض ہے کہ وہ لوگ نہیں آ رہے، کیوں نہیں نکل رہے؟ تو پھر شیر افضل مروت یاد آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ہاں بھی فارم 47 والے لوگ موجود ہیں، اور وہ کہیں سے حلف اٹھا کے آئے ہیں، لہٰذا وہ نہیں آئیں گے۔ اب علیمہ خان کی کوئی سننے کو تیار نہیں، بشرا بی بی جیل میں ہے، پیٹرن ان چیف جیل میں ہے، پیٹرن ان چیف کہہ رہے ہیں کہ بجٹ جو ہے میری مرضی کے بغیر پاس نہیں ہوگا، پھر سیاسی کمیٹی اس کی اجازت دے دیتی ہے، پھر دونوں طرف سے تنقید ہوتی ہے کہ یہ کیا ہوا۔ علیمہ خان کہتی ہیں کہ یہ عمران خان کو خود مائنس کر دیا گیا، تو یہ سارے معاملات جو ہیں خاصے گڑبڑ ہیں۔ آج عالیہ حمزہ نے ورکر کنونسن سے خطاب کرتے ہوئے یہی کہا ایک ہی طریقہ ہے وزیر اعظم خان کو باہر لانے کا جیل سے۔ ان کا وزیر اعظم خان جو ہے وزیر اعظم خان جیل میں ہے، یعنی وزیر اعظم بھی کہہ رہی ہیں اور جیل کا قیدی بھی کہہ رہی ہیں، اور قید تنہائی بھی کہہ رہی ہیں، اور وزیر اعظم بھی کہہ رہی ہیں کہ اس کی رہے گا ایک ہی طریقہ کہ سڑکوں پہ آ جائے، تحریک چلائی جائے۔ یہ تحریک کون چلائے گا؟ قیادت کون کرے گا؟ ایک ہی نام آتا ہے علیمہ خان کا کہ وہ کر سکتی ہیں، وہ بہن ہے، سگی بہن ہے، وہ اس کو کر سکتی، لیکن آرگنائز کون کرے گا؟ عالیہ حمزہ جب بھی کوئی کرتی ہے تو پارٹی کے اندر سے مخالفت شروع ہو جاتی ہے، سلمان اکرم راجہ ہی ان کو مطلب ٹف ٹائم دینے لگ جاتے ہیں، باقی تو چھوڑیں۔ اب اس طرح کے جب حالات ہو تو پھر تحریک کیسے چلے گی؟ تحریک موجودہ صورتحال میں تو نہیں چلتی لگ رہی، چلنی چاہیے، ٹھیک ہے، ایک سابق وزیر اعظم ہے، ایک مقبول لیڈر ہے، عالیہ حمزہ کہتی ہے مقبول لیڈر ہے، عوام کی بات کرتا ہے، عوامی حقوق کی بات کر رہا ہے، قانون کی بالادستی کی بات کر رہا ہے، آزادی کی بات کر رہا ہے، حقیقی آزادی کی بات کر رہا ہے، تو اس کی تحریک چلنی چاہیے، لیکن کیسے چلے گی تحریک جب قیادت نہیں ہے، جب قائدین نہیں ہے، جب جوتیوں میں دال بٹ رہی ہو معذرت کے ساتھ؟ ایسا ہے معاملہ، چاہے کے پی کے میں دیکھیں یا کہیں اور دیکھیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایران کی فتح اور پابندیوں کا خاتمے کا موسم۔ صدر ٹرمپ نے یعنی امریکہ بہادر کی طرف سے پیغام دے دیا ہے کہ جناب چین نو تیل دیو جنہ دینا تسی، کوئی گل نہیں، اسی تمہیں مننے، تسی بڑے دلیر بہادر آدمی، تو اپنی معیشت ٹھیک کریں اور آہستہ آہستہ ہم آپ کو مزید رعایت بھی دیں گے، پابندیاں ہٹائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ امن عامہ کے لیے کام تو کر ہی رہے ہیں، تو ان کو بھی کوئی نہ کوئی سہولت دیں گے۔ انہیں دیکھ لیا آزما کے، پہلے تو وہی بات تھی جیسے پاک بھارت لڑائی تھی تو کہہ دی آپ کا اپنا معاملہ خود ہی نمٹائیں، لیکن بعد میں جب دیکھا بھارت کی پٹائی لگ گئی، اپنا بچہ تو ماریا گیا، پلوان تھلے آ گیا، تو وہ فوراً بیچ میں آگے سیز فائر کرا دیا۔ اب یہاں بھی ایسے ہی ہوا کہ اسرائیل جو ان کا ناجائز بچہ ہے وہ آ گیا قابو کس کے؟ ایران کے، کن لوگوں کے؟ جن کو ملا کہا جاتا تھا، ان کے قابو آ گیا، جن کا ایمان ہے ایک ہی سپر پاور پر یعنی وحدہ لا شریک پر، ان کے قابو آ گیا۔ اور جب وہاں سے چیخیں نکلی اور انہوں نے بھی سائبر استعمال کر کے ہائیکر سے ہائیک کرا دیا سارا کچھ سسٹم ہی، تو چیخیں نکل گئی۔ تو انڈائریکٹ کہیں ڈائریکٹ کہیں اسرائیل اور امریکہ نے شکست تسلیم کر لی، اور اب پابندیوں میں رعایت ملے گی ایران کو۔ یہ ہوتا ہے اگر انسان کوئی اپنے پاؤں پہ کھڑا رہے تو اس طرح بات چیت ہوتی ہے۔
تو اب یہ معاملات جو ہے کہ اب آخری بات کرتے ہیں. آخری بات ہے کہ عمران خان کے طاقتوروں سے ڈائلاگ مسلسل ان کا وعدہ یہی ہے, دعویٰ یہی ہے, ڈیمانڈ یہی ہے کہ بات ہوگی طاقتوروں سے. بلکہ پی ٹی آئی کے بڑے اہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی امریکہ بہادر نے بھی سپہ سالار سے بات کی, فیلڈ مارشل سے بات کی, ان سے بات نہیں کی. یہ تو اردلی حکومت ہے, ان کے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہیں. لیکن جو مشاورت کا عمل چل رہا ہے وہ ایسا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے جو ایک انٹرویو دیا بی بی سی اردو کو, اس میں ساری چیزیں کلیئر کر دی. انہوں نے کہا جب ہمارا ریاست سے بات کرتے ہیں ہم سیاستدانوں سے بات نہیں کرتے, اور ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ سیاست میں فوج کو مت گھسیٹا جائے. ہم ریاست سے بات کرتے ہیں چاہے وہ حکومت اتحادی ہو یا ایک پارٹی کی ہو, کیونکہ ہم ان کے ماتحت ہیں اور انہی سے بات کریں گے. ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ انہیں باقاعدہ تردید کی کہ عمران خان کے حوالے سے نہ پس پردہ کوئی بات چیت چل رہی ہے, نہ ڈائلاگ چل رہی ہے, نہ مستقبل قریب میں کوئی ڈائلاگ کی امید ہے. لہذا بالکل انہیں نفی کر دی کہ بھائی یہ بھول جاؤ. تو فی الحال حالات بھی یہی ہیں. میں نے کہا تھا مخصوص نشستیں انہیں کو ملیں گی, انہیں پارٹیوں کو, کیونکہ ان کا کیس جو ہے صحیح طریقے سے لڑا نہیں جا رہا, وہ ثابت ہو گیا. اب یہ بات بھی ہے, یہ بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ڈائلاگ موجودہ حالات میں, کل کیا ہوتا ہے سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, آج تک یا کل صبح تک ہونے تک تو ابھی کوئی چانسز ایسے نہیں ہیں. اس کے بعد اگر کوئی بات بن جائے, کل شام کو کوئی بات بنے, وہ ایک الگ بات ہے. سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی, تو یہ معاملات بڑھتے بگڑتے رہتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے بینچ کی وہ بنتی ٹوٹتی صورتحال ہے, ٹوٹا خوش ہو گیا کہ لو جی بھائی لگا گیا فیصلہ, اب بینچ کیسے بنے گا, پورے لوگ نہیں ہوں گے, لیکن پھر وہ بینچ بن گیا, پھر آ گیا آئینی کمیٹی نے بنا دیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کھیل چلتا رہے گا. فی الحال اتنا ہی, پھر ملیں گے. آئی این کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں, اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں, بلکہ اپنے اگر دوست احباب میں بھی اپنے حلقہ احباب میں سے شیئر کریں تو میں خصوصی شکر گزار ہوں گا. سدا سلامت رہیں. پاکستان زندہ باد, پاک افواج پائندہ باد. اللہ حافظ.